میں نے اپنی زندگی میں دین کی کتابیں مدرسے کے علماء سے پڑھی ہیں، وہ کہ مدرسے میں داخل ہو کر پڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ اب اس کی لمبی تفصیل ہے۔ بچپن میں مجھے بھائی نے مدرسے میں حفظ کے لیے داخل کروایا، تو میں نے پہلے 6 پارے مدرسے میں 2 مہینے کے اندر حفظ کر لیے۔ ذہین تھا، شوق بھی تھا، قاری صاحب میرے اوپر بڑے مہربان تھے، تو گرمی کی 2 مہینے کی چھٹیوں میں نے 6 پارے یاد کر لیے۔ جب چھٹیاں ختم ہوئی تو بھائی نے کہا کہ اسکول چلو۔ میں نے ضد کی کہ نہیں، میں تو مدرسے میں پڑھوں گا۔ اس نے کہا نہیں، اسکول پڑھنا چھوڑنا نہیں ہے۔ وہ اسکول میں ٹیچر تھے، مجھے زبردستی اسکول لے گئے۔ واپس آیا تو میں امی کے سامنے خوب رویا، اور میں نے کہا امی میں نے اسکول نہیں جانا، میں نے تو مدرسے میں پڑھنا ہے۔ امی نے بھائی سے بات کی، بھائی نے کہا کہ نہیں نہیں، اسکول اس کو پڑھانا ہے، اگر یہ مدرسے کی پڑھائی کرنا چاہتا ہے تو شام کو پڑھ لیا کرے۔ میں نے پوچھا کہ شام کو کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ ان کا کہ استاد کا بندوبست میں کر دوں گا اور تم شام کو پڑھ لیا کرنا۔ تو ہمارے شہر میں ایک مفتی تھے، مفتی ولی اللہ صاحب، شہر کے مفتی اعظم بھی تھے، بڑے عالم تھے، ان کے دوست تھے۔ انہوں نے ان کو کہا کہ میرے بھائی نے کتابیں پڑھنی ہیں، آپ شام کو پڑھا دیا کریں۔ تو مفتی صاحب نے کہا ٹھیک ہے، میرے پاس آ جایا کرے، میں 2-3 گھنٹے دے کے پڑھا دیا کروں گا۔ تو انہوں نے مجھے فارسی فندنامہ سے کتابیں پڑھانی شروع کر دی۔ پھر مالا بدہ میں نے انہوں نے کتاب پڑھائی، پھر گلستان بوستان پڑھائی، پھر انہوں نے صرف اور نحو کی کتابیں پڑھانی شروع کی۔ شرح میات عامل تک میں نے ساری کتابیں ان مفتی صاحب سے پڑھی۔ اتنے میں میرا داخلہ اب آگے ہو گیا۔ جب میں یونیورسٹی میں پہنچا، یونیورسٹی لاہور میں، تو دل بڑا پریشان تھا کہ میری کتابوں کا سلسلہ کیا بنے گا۔ تو داخلہ ملنے کے بعد ہم نے یونیورسٹی کے گرد تھوڑا راؤنڈ لگایا کہ قریب میں کوئی مدرسہ ہے۔ تو ایک مدرسہ ضیاء العلوم کے نام سے بیگم پورہ محلے میں تھا۔ یہ بیگم پورہ محلہ بالکل یونیورسٹی کی دیوار کے ساتھ ہے۔ اس کے جو محترم تھے وہ چترال کے عالم تھے۔ میں ان کے پاس گیا اور میں نے انہیں کہا جی کہ میں یونیورسٹی کا طالب علم ہوں، لیکن میرے دل میں علم حاصل کرنے کا شوق بھی ہے، آپ اپنے اساتذہ سے بتا دیں کہ میں شام کو آ جایا کروں گا اور یہ حضرات مجھے کتابیں پڑھا دیا کریں۔ وہ بڑے خوش ہو گئے کہ یونیورسٹی میں انجینئر بننے والا طالب علم پڑھنے کے لیے مدرسے میں آئے گا۔ انہوں نے بڑی شفقت کی، چنانچہ ان کے مفتی حضرات اور دوسرے استاد حضرات نے مجھے کتابیں سبکن پڑھانی شروع کر دی۔ یہ کتابیں میں نے ان سے پڑھی اور پڑھتا رہا۔ اسی دوران میرے شیخ تھے سید زوار حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ، کراچی میں تھے۔ ان سے میں نے پوچھا کہ اگر مجھے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو کن سے پوچھنا پڑے گا؟ انہوں نے مجھے فرمایا کہ جامعہ اشرفیہ میں ایک مفتی صاحب ہیں، ان کا نام ہے مفتی جمیل احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان کے پاس چلے جایا کریں۔ میں ایک دن سائیکل چلا کے یونیورسٹی سے جامعہ اشرفیہ آیا، اس وقت بالکل پتلا دبلا لڑکا سا لگتا تھا۔ تو میں مفتی صاحب کے پاس گیا، مفتی صاحب ذرا مصروف تھے، مجھے دیکھ کے کہنے لگے کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا جی مجھے میرے شیخ نے حکم دیا ہے تو میں اپنے مسائل پوچھنے کے لیے آپ سے آیا ہوں، جو پوچھنے ہے کام کی بات پوچھو، میرے وقت ضائع مت کرو۔ تو میں تھوڑا حیران تو ہوا کہ اس کا مطلب ہے مفتی صاحب بہت سخت آدمی ہے، طبیعت کے آدمی ہیں، بڑا نظم و ضبط ہے، تو یہاں پر ٹائم زیادہ نہیں ملنا۔ پھر میں نے ان سے بیٹھ کے بات کی، میں نے کہا مفتی صاحب میں سنت کا شیدائی ہوں، یہ الفاظ تھے، میں سنت کا شیدائی ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں ہر کام سنت کے مطابق کروں، مگر مجھے پتہ نہیں ہے کہ کیسے کرنا ہے۔ میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ مجھے بتاتے جائیں، میں ایسے عمل کرتا جاؤں گا۔ اس بات کو سن کے مفتی صاحب بہت خوش ہو گئے۔ چنانچہ میں نے ان سے کھانے کی سنتیں پوچھی، پینے کی سنتیں پوچھی، لباس کی سنتیں پوچھی، سونے جاگنے کی سنتیں پوچھی۔ حیرانی کی بات ہے کہ ہمیں اس بات چیت کرنے میں 2.5 گھنٹے لگ گئے۔ 2.5 گھنٹے کے بعد مفتی صاحب نے ٹائم دیکھا،
اور فرمانے لگے بھائی بہت زیادہ وقت ہو گیا، مگر آپ نے بات ہی ایسی چھیڑی کہ میں بات کرتا رہا۔ اچھا آپ کو میرے پاس آنے کی اجازت ہے، جس وقت آپ چاہیں آپ آ جایا کریں اور دارالفتاح میں بیٹھ جایا کریں، میں آپ کو دیکھ لیا کروں گا تو میں اپنے کام سے فارغ ہو کے آپ کو بلا لیا کروں گا۔ چنانچہ اس کے بعد میں مفتی صاحب کے پاس جاتا تھا اور نماز کے بارے میں، وضو کے بارے میں، طہارت کے بارے میں جو مسائل ہوتے تھے میں حضرت مفتی صاحب سے پوچھتا تھا۔ حضرت مفتی صاحب نے میرے اندر علماء دیوبند کی محبت بھری اور مجھے دیوبند علماء کا شیدا بنا لیا۔ ان کی اتباع سنت، ان کے تقوی کو دیکھ کے مجھے محسوس ہوا کہ واقعی یہ وہ علماء ہیں جو علماء ربانیین ہیں، اور ان سے دین سیکھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد بخاری شریف پڑھنے کا جب ٹائم آیا تو ایک تھے مولانا محمد جعفر صاحب، وہ بخاری شریف کے حافظ بھی تھے، قرآن کے حافظ بھی تھے۔ ان سے میں نے بخاری شریف کو پڑھا۔ درمیان میں ایک دو مرتبہ مجھے خیال بھی آیا کہ وفاق المدارس کا امتحان مجھے دینا چاہیے۔ میں نے اپنے ایک استاد سے پوچھا، استاد جی کیا میں امتحان نہ دے دوں؟ تو اس زمانے میں وفاق کا ادارہ نیا نیا بنا تھا اور امتحان دینے کا اتنا رواج نہیں تھا۔ وہ جو استاد تھے انہوں نے خود بھی وفاق سے امتحان پاس نہیں کیا ہوا تھا، تو وہ کہنے لگے کہ تمہیں کاغذ کی ڈگری چاہیے یا علم چاہیے؟ میں نے کہا جی علم چاہیے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، علم پڑھ رہے ہو تو ہم نے کون سا اپنے استادوں سے ڈگریاں لی ہیں، ہم بھی استادوں سے پڑھ کے عالم بنی ہیں، تم بھی پڑھ جاؤ۔ تو اس طرح میں امتحان نہ دے سکا، ورنہ مجھے اتنا یقین تھا کہ میں یونیورسٹی میں فرسٹ آنے والا طالب علم تھا، اگر میں امتحان دیتا تو پاس ضرور ہو جاتا اور وفاق کا مستند عالم بھی کہلاتا، مگر اللہ کو جو منظور وہی ہو کے رہتے۔ تاہم دو ادارے ایسے ہیں کہ جنہوں نے مجھے عالم کی اعزازی ڈگری بھی جاری کی ہے، اس کو میں اپنے لیے سند سمجھتا ہوں اور اللہ کا احسان مانتا ہوں۔ ایک جہانیہ منڈی میں دارالعلوم ہے، جامعہ رحمانیہ اس کا نام ہے، وہاں کے محتمم ہر سال مجھے بخاری شریف کے افتتاح کے لیے یا اختتامی حدیث پڑھانے کے لیے بلایا کرتے تھے۔ ایک دن وہ مجھے کہنے لگے کہ حضرت آج آپ نے جلدی نہیں جانا بلکہ رکنا ہے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ ہم نے طلباء کی دستار بندی کروانی ہے اور آپ کی بھی دستار بندی ہونی ہے۔ میں نے محتمم صاحب سے پوچھا حضرت میری دستار بندی کس خوشی میں ہونی ہے؟ کہنے لگے کہ آپ نے جو دین کی خدمت کی ہے نا، اور آپ کے رشیا کے سفر کے حالات ہم نے سنے ہیں، تو ہمارے شورا نے فیصلہ کیا کہ ہم آپ کو اپنے مدرسے کی طرف سے اعزازی ڈگری جاری کریں۔ میں نے کہا حضرت یہ ٹھیک کیسے ہوگا کہ آپ مجھے اعزازی ڈگری؟ انہوں نے ایک رجسٹر اٹھایا، کہنے لگے دیکھو یہ حاضر رجسٹر ہے، میں نے سال کے شروع میں آپ کا نام طلباء کی فہرست میں لکھ دیا تھا اور پورا سال آپ دین کا کام کرتے رہے، میں آپ کی حاضری لگاتا رہا اور آپ باقاعدہ اس سال کے طلباء کی فہرست میں آپ کا نام شامل ہے، اب ہم آپ کو ڈگری دے سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے بھرے مجمع میں امامہ پوشی بھی کروائی اور مدرسے کی طرف سے اعزازی ڈگری بھی جاری کر دی۔ پھر اس کے بعد دوسری ڈگری قاسم العلوم ملتان کے